کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے لیے میں عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج ہم 20واں سبق لیں گے. اس سبق میں ہم 2 دعائیں سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں عاملہ اور رحیمہ کی یعنی ان افعال کی مشق کریں گے اور کچھ نکات شوق یا خوف بھی ہم لیں گے. سب سے پہلے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعاؤں کی طرف آتے ہیں. کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. اور اگر کوئی بھول جائے کہنے میں تو کیا کہے گا؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ، دونوں ٹھیک ہیں. بسم اللہ فی اولہ، بسم اللہ اللہ کے نام سے، فی اولہ اس کے شروع میں، اول آخر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فی کا مطلب میں فی سبیل اللہ، تو فی اولہ اس کے شروع میں، وآخرہ اور اس کے آخر میں. بسم اللہ فی اولہ وآخرہ اللہ کے نام سے اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے اطعمنا کھلایا ہم کو، اطعما اس نے کھلایا، اطعما اس نے کھلایا، نہ ہم کو، اطعمنا یعنی اس اللہ نے کھلایا ہم کو. و اور سقانا، سقا یعنی پلایا، سقا پلایا اس نے، نہ ہم کو، سقانا پلایا ہم کو. وجعلنا اور بنایا، و اور جعل اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا یعنی اللہ نے بنایا، نہ ہم کو، من المسلمین مسلمانوں میں سے. الحمدللہ الذی اطعمنا، شکر اور تعریفیں یا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا ہم کو، وسقانا وجعلنا من المسلمین اور پلایا ہم کو اور بنایا ہم کو مسلمانوں میں سے. 2 چھوٹی سی دعائیں ہیں، امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی. اگر نہ ہو تو انہیں یاد کر لیجئے، بالکل مختصر سی لیکن بہت ہی بابرکت. اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. جعلنا اور جعلنا کچھ الفاظ کی طرف آتے ہیں، خاص دھیان دیجئے. کیا آپ بتا سکتے ہیں جعلنا کا مطلب کیا ہے؟ یا جعلنا اور جعلنا دونوں کا فرق کیا ہے؟ جعل اس نے بنایا، نہ ہم کو. جعل جعلو جعلتا جعلتم جعلتو، جعلنا ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. جعل نہ اس نے بنایا ہم کو. ایک زبر یا جزم یا سکون کی فرق کی وجہ سے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو آپ یہ مت بولیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جعلنا نہیں، وجعلنا من المسلمین، وجعلنا من المسلمین. اسی طرح خلقنا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، نہ ہم کو، خلق اس نے پیدا کیا. خلقو خلقتا خلقتم خلقتو، خلقنا ہم نے پیدا کیا. تو خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، خلقو خلقتا خلقتم خلقتو خلقنا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا اس نے پیدا کیا ہم کو. تو دونوں میں اگین فرق ذہن میں رکھیے.
اسی طرح رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقنا اس نے رزق دیا ہم کو. رزقنا اور رزقنا اگین بہت بڑا فرق ہے. تو میں مثال کے طور پر ان افعال کو لے رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بعض وقت، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ زبر زیر کے فرق سے یا حرکتوں کے فرق سے، اعراب کے فرق سے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں کچھ امپلیمنٹیشن کی طرف، یا دعاؤں کو اپنی زندگی میں لانے کی طرف، یا اس کے مطالبات کو بھی پورا کرنے کی کوشش میں. ہم نے سیکھا کھانے کے بعد کی دعا کو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دعا تو کر لی ہم نے، اب احتساب کرتے ہیں کہ اب تک جو کھلاتا آ رہا تھا اللہ تعالیٰ، اس کے نتیجے میں جو قوت اور طاقت آ رہی تھی اس کا استعمال ہم نے کیا کیا، کیسے کیا، کیا اس کی برابر عبادت کی، اس کے احکامات کی اس طاقت کے نتیجے میں؟ اگر کی ہے، کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ نہیں تو استغفراللہ. اب کیا پلان ہے؟ اب جو کھانا کھایا ہے، قوت آئی ہے، اب کیا پلان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بقیہ دن اور زندگی گزارنے کا، یا پھر ایسا کوئی پلان ہی نہیں ہے؟ یہ پلان بننا چاہیے اور اس بات کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے. ناظرین، اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں کھانے کے پہلے اور بعد کی دعاؤں کی. کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. اور اگر بھول جائیں کھانے کے پہلے کہنا تو دوران میں ہم کیا کہیں گے؟ جب بھی یاد آئے بسم اللہ فی اولی و آخری. بسم اللہ اللہ کے نام سے، فی اولی اس کے شروع میں، و آخری اور اس کے آخر میں. بسم اللہ ترجمہ کیجئے، اللہ کے نام سے، فی اولی اس کے شروع میں، و آخری اس کے آخر میں. بسم اللہ فی اولی و آخری، اللہ کے نام سے اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. اچھا، دوسری دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ ہے. اس کا ایک دوسرا ورژن بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ بھی ٹھیک ہے. کھانے کے بعد ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، دونوں معنی ہیں، تعریف بھی شکر بھی. للہ اللہ کے لیے، الذی جس نے، اطعم کھلایا، اس نے کھلایا، اطعم کھلایا، نہ ہم کو، اس نے کھلایا ہم کو، اطعمنا کھلایا ہم کو، وسقا اور سقا پلایا، نہ ہم کو، ہمارے پاس ساقی، سقانا پلایا ہم کو، وجعلنا و اور جعل بنایا، اس نے بنایا، نہ ہم کو، وجعلنا اور بنایا ہم کو، من المسلمین مسلمانوں میں سے، من المسلمین مسلمانوں میں سے. ترجمہ کیجئے الحمد تمام تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے، اطعم کھلایا، نہ ہم کو، اطعمنا کھلایا ہم کو، وسقانا اور پلایا ہم کو یا پلایا ہمیں، وجعلنا اور بنایا ہمیں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، اسلام لانے والوں میں سے، سر اطاعت جھکانے والوں میں سے. اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا ہم کو، پلایا ہم کو اور بنایا ہم کو مسلمانوں میں سے. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں اب تک ہم نے فعلا کے 4 سٹائلز سیکھے. فعلا کا ٹیبل آپ کو یاد ہو جانا چاہیے پکا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل، هو فعل، هي
فعلت هو يفعل هي تفعل. اس پر ہم نے 4 پیٹرن سیکھے. پہلا پیٹرن تھا فتحہ کا, پہلا نمونہ تھا فتحہ کا, باب فتحہ, اور یہ ایسا ہی ہے جیسا فعل تھا. میں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتوا فتحنا يفتح يفتحون تفتح تفتحون افتح نفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا فاتح مفتوح فتح فتحت تفتح. دوسرا پیٹرن تھا نصر کا. فرق صرف آ او ای کا ہے, اس میں او کی آواز آئے گی مضارع امر اور نہیں میں, یعنی نصر نصروا نصرتا نصرتم نصرتوا نصرنا ينصروا ينصرون تنصروا تنصرون انصروا ننصروا انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا ناصر منصور نصر نصرت تنصروا. تیسرا پیٹرن تھا ضرب کا, اس میں ای کی آواز تھی مضارع میں اور امر اور نہیں میں, یضربوا یضربون وغیرہ. اس لیول پر اس کو بھی ہم کرتے ہیں. ضربا ضربوا ضربتا ضربتم ضربتوا ضربنا يضربوا يضربون تضربوا تضربون اضربوا نضربوا اضرب اضربوا لا تضرب لا تضربوا ضارب مضروب ضرب ضربت تضربوا. اور چوتھا پیٹرن تھا سمع کا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں, صرف زبر زیر او آ ای کی آوازیں چینج ہو رہی ہیں, باقی سب ویسا ہی ہے جیسا فعل میں تھا. سمع سمعوا سمعت سمعتم سمعتوا سمعنا يسمع يسمعون تسمع تسمعون اسمع نسمع اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا سامع مسموع سمع. هو سمع هي سمعت هو يسمع هي تسمع. اس میں فعل ماضی میں ای کی آواز تھی سامع دوسرے حرف پر, ای ای سامع سامعوا سمعت سمعتم سمعتوا سمعنا. تو یہ چاروں پیٹرن ہم نے سیکھے. چوتھے پیٹرن میں پچھلے سبق میں ہم نے 2 افعال کی پریکٹس کی. آج ہم مزید 2 افعال لیں گے, عاملہ اور رحمہ. عاملہ قرآن کریم میں تقریباً 300 بار آیا ہے اپنے مختلف صیغوں کی شکل میں, اور رحمہ تقریباً 150 بار. 6-7 منٹ کی پریکٹس شوق سے کیجئے, محبت سے کیجئے کہ یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 500 بار آئے ہیں. بہت ہی زرین موقع ہے ان کو سیکھنے کا, اس کو خاموش مت سیکھیے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہم ابھی حاضر ہوئے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے. اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. 6-7 منٹ کی پریکٹس شوق سے کیجئے, محبت سے کیجئے کہ یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 500 بار آئے ہیں. بہت ہی زرین موقع ہے ان کو سیکھنے کا, اس کو خاموش مت سیکھیے. ناظرین السلام علیکم. اب ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سے گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. آج جو الفاظ کریں گے یہ بھی باب 4 سے ہیں. سب سے پہلے جو لفظ ہم پریکٹس کریں گے وہ ہے عملہ یعملو. عملہ یعنی کہ اس نے عمل کیا, تو عملہ یعملو کی پریکٹس شروع کرتے ہیں ہم. آپ ترجمہ کرتے جائیے, میں عربی کے صیغے بتاؤں گا. عملہ اس نے عمل کیا, عملو ان سب نے عمل کیا, عملتا آپ نے عمل کیا, عملتم آپ سب نے عمل کیا, عملتو میں نے عمل کیا, عملنا سب نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو آپ عمل کرتے, تعملون آپ سب عمل کرتے, اعملو میں عمل کرتا, نعملو سب عمل, اعمل عمل کر, اعملو عمل کرو, لا تعمل عمل کرو, لا تعملو عمل کرو. عامل عمل کرنے والا, معمول جس پر عمل کیا, عمل عمل کر, هو عمل هي عملت, عملت هو يعمل هي تعمل. صرف عربی میں پریکٹس کریں گے. دوسرے راؤنڈ میں عملہ عملو عملہ عملو, عملتا عملتم عملتا عملتم, عملتو عملنا عملتو عملنا, يعملو يعملون يعملو يعملو, تعملو تعملون تعملو تعملون, اعملو نعملو عملو نعمل, اعمل اعملو اعمل اعملو, لا تعمل لا تعملو لا تعمل لا تعمل, عامل عامل معمول معمول, عمل عمل, هو عمل هي عملت هو يعمل هي تعمل. اب میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں صیغے بتائیے. عمل عملو, عملتا عملتو, عمل عملوا, يعمل يعملون, تعمل تعملون, اعمل نعمل, اعمل اعملوا لا تعمل لا تعمل, عالم معمول عمل هو عمل هي عملت هو يعمل هي تعمل.
ठीक है, जो दूसरा लफ्ज है आज का ये भी चौथे बाब से है, समिया यसमाऊ के रहीमा यरहमू। तो ये रहीमा का क्या मतलब हुआ? उसने रहम किया। तो तर्जुमा शुरू कीजिए। रहीमा रहीमू, रहीमता रहीमतुम रहीमतु रहीमना यरहमू यरहमूना तरहमू तरहमूना अरहमू नरहमू इरहम इरहमू ला तरहम ला तरहमू राहिम रहम करने वाला, मरहूम जिस पर रहम किया, रहम रहम कर, हुआ रहीमा हिया रहीमत, रहीमत हुआ यरहमू हिया तरहम, तरहमू। अब सिर्फ अरबी में रहीमा रहीमू रहीमा रहीम, रहीमता रहीमतुम रहीमता रहीमतु, रहीमतु रहीमना रहीमतु रहीमना, यरहमू यरहमूना यरहमु यरहमुना, तरहमू तरहमूना तरहम तरहमुना, अरहमू नरहमू अरहमु नरहम, इरहम इरहमू इरहम इरहम, ला तरहम ला तरहमू तरहम तरहम, राहिम राहिम मरहूम मरहूम, रहम रहम, हुआ रहीमा हिया रहीमत, रहीमत हुआ यरहमू हिया तरहमु, तरहमू। अब मैं इशारे करूंगा, आप अरबी के सेगे बताइए। रहीमा रहीमा, इत्मीनान से आहिस्ता से, तेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बताऊंगा आप करते जाइए। बताइए। रहीमा रहीम, रहीमता रहीमतु, रहीमतु रहीमना, यरहमु यरहमुना, तरहमु तरहमुना, अरहमु नरहमु, इरहम इरहमु, ला तरहम ला तरहमु, राहिम मरहूम रहम, हुआ रहीमा हिया रहीमत, रहीमत हुआ यरहमू हिया तरहमू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तक हमने समिया के वजन पर यानी चौथे पैटर्न पर 4 अल्फाज सीखे। समिया ऑफ कोर्स, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया, रहीमा उसने रहम किया। इन चारों को भी याद रखना है, सिर्फ एक छोटा सा लिंक बता रहा हूं मैं। समिया सुनेगा तो आलिमा जानेगा तो अमल करेगा, अमीला अच्छे अमल करेगा तो अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा, रहीमा। दिलचस्प लिंक है। समिया सुनेगा, समिया सुनेगा तो अलीमा जानेगा, आमिला अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस पर रहम करेगा, रहीमा। समिया तो अलीमा तो अमिला तो रहीमा। एक लिंक है ये, और बहुत से अल्फाज इस पैटर्न पर आए हैं, बाब समिया के पैटर्न पर। अब हम आते हैं नुक्ते तालीम की तरफ, बल्कि इसमें मैं कहूँगा नुक्ते खौफ की तरफ, क्योंकि मैंने कहा हमको कुरान पढ़ने की, स्टडी करने की आदत डालनी है, और आदत डालने के लिए नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एटीट्यूड या डिज़ायर, हमको नॉलेज है, मालूम है कैसे करना है, वो भी मालूम है। सारा मसला यही है, किसी से भी पूछें आप, बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर यही बहाने पर अटक जाता है कि मैं बिजी था और फलां था, ऐसा था वैसा था, बहरहाल ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। इसलिए शैतान के इस दरवाजे को बंद करना बहुत ज़रूरी है। सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कुरान। तो आज हम आपको वही आयत सुनाते हैं जो हमने सबसे पहले सबक में सुनाई थी। अल्लाह ताला फरमाता है अपने महबूब बंदों के जिक्र में कि वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। मेरे बंदे वो हैं, यानी रहमान के बंदे, यानी उसके महबूब बंदे, फरमा रहा है कि वो ऐसे हैं जब उन्हें तज़कीर की जाती है, रिमाइंड किया जाता है अपने रब की आयत से, तो क्या होता है, लम यखिर्रू अलैहा, नहीं गिर पड़ते उस पर, सुम्मन व उम्याना, सुम्मन जो सुन नहीं सकता, उम्यान जो देख नहीं सकता। आपने कुरान में पढ़ा होगा सुम्मुन बुकमुन उम्युन, कैसे याद रखेंगे? सुम्मुन जो सुन नहीं सकता, बुकमुन जो बोल नहीं सकता, तो तीसरा क्या बचा, उम्युन अंधा जो देख नहीं सकता। सुम्मुन जो सुन नहीं सकता, बुकमुन जो बोल नहीं सकता, तो उम्युन अंधा तीसरा। सुम्मन व उम्याना जो उस पर बहरे और अंधे बनकर नहीं गिरते। क्या मतलब है? ऑफ कोर्स का मतलब ये है कि आयतों को समझते हैं, उससे सबक लेते हैं, दिल में असर लेते हैं, दिल पर उसका। लेकिन उनका क्या कहिए जो इसको समझने की भी परवाह नहीं करते। सालों गुजर रहे हैं, उम्र खत्म हो रही है, फिर भी कोई एहसास नहीं है। ये बहुत ही हद दर्जे की लापरवाही है। सोचिए आप, क्या हम अल्लाह के महबूब बंदे नहीं बनना चाहते? हमारे एजुकेशनल सिस्टम की एक बड़ी ट्रेजेडी है कि बचपन से जब हमको कुरान पढ़ाया गया, खासकर हम गैर अरब की बात करें, हमको जो कुरान पढ़ाया गया तो सिर्फ आवाज़ें निकालना सिखाया गया कि ऊ आ ई, आवाज़ों को जुड़ाना सिखाया गया।
دنیا کی کوئی بھی کتاب کا قاعدہ لیجیے، آپ انگلش کا قاعدہ لیجیے، اے فار ایپل، بی فار بوائے، ہر کتاب بنیادی وہ سمجھا کر پڑھائی جاتی ہے صرف عربی کے قاعدے کے. تو گویا دوسرے الفاظ میں بچپن سے ہم کو بہرا بنایا جاتا ہے اور اندھا بنایا جاتا ہے کہ قرآن کا جہاں تک تعلق ہے بس سننے کی بات ہے اور پڑھنے کی بات ہے، نہ سمجھو کوئی مسئلہ نہیں. بچپن سے وہی اندھا اور بہرا پن چلا جا رہا ہے، عمر ختم ہو رہی ہے، بالکل احساس ہی نہیں ہے، کوئی گلٹ فیلنگ نہیں ہے کہ قرآن سمجھنے کی بھی کتاب ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ سب سے اہم ترین اور محبوب کتاب ہے. میں یہاں پر ثواب کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ثواب کا جو ہر حرف پر وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا فرض ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہوں، جنہوں نے دوسری زبانیں سیکھی ہوں. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کے لیے. بھئی انگریزی کیوں سیکھی یا دوسری زبانیں کیوں سیکھی؟ دنیا کے لیے. تو قرآن کیوں نہیں سیکھی، عربی کیوں نہیں سیکھی؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو نہیں تھی. ایز سمپل ایز دیٹ. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے قیامت میں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو ہم کہیں گے اس کے لیے پلان بنائیے. If you fail to plan, you plan to fail. اگر ہم پلان نہیں بناتے قرآن سمجھنے کا تو گویا اندھے اور بہرے رہنے کا پلان بناتے ہیں. اگر میں کھانا کھانے کا پلان نہیں بناتا تو بھوکا رہنے کا پلان بناتا ہوں. اگر میں سونے کا پلان نہیں بناتا تو جاگنے کا پلان بناتا ہوں. اسی طرح اگر قرآن پڑھنے سمجھنے کا پلان نہیں بناتا تو اندھا بہرا رہنے کا پلان بناتا ہوں، اس پر اصرار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے گروپ میں ہمیں نہ رکھے، ہمیں جلد سے جلد قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی پر ہم آج اس کے سبق کو ختم کرتے ہیں، یعنی شارٹ کورس نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اب اجازت دیجئے عبدالعزیز عبدالرحیم کو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.